کریم کو سب گاؤں میں اچھا انسان سمجھتے، راستے میں آتے جاتے انسانوں کی مدد کرتا، بزرگوں کی عزت کرتا، لیکن دراصل وہ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا اعتماد حاصل کر رہا تھا۔ گاؤں میں ایک کریم واحد شخص ہے جو تمام لوگوں کی مدد کرتا ہے، نہ ہی کوئی پیسے لیتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا لالچ ہے۔ اسے ایسے انسان دنیا میں کم ملتے ہیں۔ اگر اس گاؤں میں ہر شخص کریم کی طرح بن جائے تو گاؤں ترقی کرے گا، ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ مگر گاؤں والے کریم کی چالاکی سے انجان تھے۔ اس کی چالاکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں کئی گاؤں والے پیسے، زیورات یا قیمتی سامان کھو چکے تھے، مگر کسی کو شک نہ ہوا کہ یہ سب کریم ٹھگ کی چال ہے۔ ایک دن عابد بابا شہر سے واپس آیا۔ اس کے پاس ایک بوری تھی جس میں کوئی سامان اور پیسے تھے۔ انہوں نے یہ سب اپنی پوتی کی شادی کے لیے خریدا تھا۔ کریم نے جب عابد بابا کو دیکھا تو فوراً ان کے پاس گیا اور بولا، ارے عابد بابا، آپ شہر سے آئے ہیں؟ کیا بات ہے؟ چہرے پر تھکن صاف ظاہر ہے۔ آئے میرے گھر میں آپ کو چائے پلاؤں۔ عابد بابا نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد حامی بھر لی۔ گاؤں کا ایک نوجوان سلیم جو 2 سال سے کریم کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، اسے شک تھا کہ کریم نیک انسان نہیں ہے۔ اس دن جب کریم عابد بابا کو لے جا رہا تھا تو اسلم خاموشی سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ کریم نے عابد بابا کو چائے پلائی، آرام کرنے کو کہا، اور جیسے ہی عابد بابا سویا اس کا تھیلا اٹھا کر دروازے سے نکل گیا۔ سلیم نے یہ سب آنکھوں سے دیکھا اور جلدی گاؤں کے نمبردار کے پاس پہنچ گیا۔ عابد جاگا تو کریم بھی غائب تھا اور تھیلا بھی گھر سے باہر کھڑا ہو کر رونے لگا، کیونکہ وہ تمام سامان اور پیسے پوتی کی خوشیوں کے لیے جمع کیے تھے۔ گاؤں والوں نے ہمدردی کی، لیکن پھر سلیم نے سب کو بتایا کہ کریم ہی اصل چور ہے۔ گاؤں کے چند نوجوانوں نے کریم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اگلی ہی صبح وہ ایک گاؤں میں ملا جو بکری کو چونا لگاتا ہوا پکڑا گیا۔ جب کریم کو گاؤں کی پنچایت میں کھڑا کیا گیا تو عابد بولا، ہم تو تمہیں شریف سمجھتے تھے، مگر تم تو ٹھگ نکلے۔ تمہارے گھر سے تمام سامان برآمد ہوا ہے جو تم نے چوری کیا، یہاں تک کہ شانی کے بیل کی گلے کی گھنٹی بھی ملی۔ لیکن سب سے بڑا انکشاف تب ہوا جب کریم نے چیخ کر کہا، میں یہ سب کیوں کرتا ہوں؟ میں خود گاؤں کے نمبردار کا بیٹا ہوں، مگر پنچایت نے میری ماں کو انصاف نہ دیا۔ جب میرے باپ کو زمین کے جھگڑے میں قتل کیا گیا، میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کا بدلہ میں پورے گاؤں والوں سے لوں گا۔ پنچایت میں موجود تمام لوگوں یہ بات سن کر شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے کریم سے معافی مانگی اور اس کے باپ کی تمام جائیداد کریم کو دی، اور کریم نے آج تک جتنا بھی مال لوٹا سب واپس کر دیا۔ اس طرح کریم کو اپنا انصاف مل گیا۔